کریے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید کا چاند دکھائی دیتا ہے، جو شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کے نام سے منائی جاتی ہے، اور جو اس بات کا شکریہ ہوتی ہے کہ خلاق کائنات نے توفیق دی کہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے جائیں اور اس واجب کو ادا کیا جائے۔ عید الفطر کے نام ہی سے واضح ہے کہ اس عید میں فطرہ دینا بھی ضروری ہے، اسی لیے ہم فطرے کے سلسلے میں تمام مسلمانوں میں احکام پاتے ہیں۔ فطرہ ہر اس شخص پر جو بالغ ہو، عاقل ہو اور کسی کا غلام نہ ہو، یعنی آزاد ہو۔ تو اگر کسی میں شب عید یہ تمام صفات پائی جائیں تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا اور ان تمام لوگوں کا جن کا وہ کفیل ہو، جن کا وہ خرچ اٹھاتا ہو، یا جو شب عید اس کے یہاں کھانا کھانے والے شمار کیے جائیں، ان کا فطرہ دے۔ فطرہ ایک آدمی کی طرف سے جو دیا جاتا ہے وہ 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، جو ان چیزوں میں سے دیا جاتا ہے جو اس کے شہر یا اس کے علاقے کی غالب غذائیں شمار کی جاتی ہیں اور استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلا اگر کسی علاقے میں گیہوں کا عام طور پر استعمال ہو تو اس علاقے میں گیہوں سے فطرہ نکالا جائے گا۔ اگر کسی علاقے میں زیادہ تر استعمال چاول کا ہو تو چاول کا فطرہ نکالا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہاں جس چیز کا استعمال زیادہ ہوگا اسی چیز سے اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ نکالا جائے گا۔ انسان کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ گیہوں یا چاول یا کھجور یا کشمش یا کوئی ایسی چیز کہ جس سے وہ فطرہ نکال رہا ہے وہ بعین ہی اسے نہ دے بلکہ اس کی قیمت دے دے تو یہ بھی کافی ہے، لیکن واجب ہے کہ وہ بہرحال اپنے اہل و عیال کا فطرہ دے، یہ ضروری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے پاس نہ تو سال بھر کا خرچ موجود ہو، نہ ہی وہ ایسا کوئی ذریعہ رکھتا ہو جو اس کے سال بھر کے اخراجات کو پورا کرے۔ اس لیے کہ یہ 2 شرطیں پائے جانے کی صورت میں فطرہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ادا کرے اپنے مال سے، اور اپنے اہل عیال وغیرہ کا بھی ادا کرے۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اس کے پاس سال بھر کا خرچ موجود ہے، نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے جس سے وہ سال بھر کے اخراجات کو پورا کر سکے، جیسے ملازمین ہوتے ہیں جنہیں ہر ماہ تنخواہ ملتی رہتی ہے اور ان کے سال بھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو اس کو فقیر کہتے ہیں، اور شریعت کے اصطلاح میں اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اگر ایسے آدمی کے پاس 3 کلو مثلاً گیہوں موجود ہو جو اس کے شہر کی غالب غذا ہے، اور اس کے گھر میں متعدد افراد ہوں، مثلاً 5 افراد ہوں، تو یہ مستحب ہے اس کے لیے، سنت ہے اس کے لیے کہ وہ اس 3 کلو گیہوں کو اپنے گھر کے دوسرے فرد کو دے فطرے کی نیت سے، وہ تیسرے فرد کو دے، وہ چوتھے فرد کو دے، وہ 5ویں فرد کو دے، اور 5واں فرد کسی ایسے آدمی کو دے دے کہ جو
ان کے گھر والوں میں سے نہ ہو اور بلکہ دوسرے مستحقین فطرہ میں سے ہو، ایسے شخص کو دے دے تو یہ واجب ادا ہو جائے، تو یہ اس کے لیے سنت ہے کہ اس سنت کو ادا کرے۔ جس کے لیے واجب ہے وہ بھی اگر نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ نماز عید سے پہلے، اگر نماز عید پڑھنے کا ارادہ ہو تو نماز عید پڑھنے سے پہلے مستحق تک فطرہ پہنچا دے، اور اگر ارادہ نہ ہو تو پھر عید کے دن زوال آفتاب تک وہ فطرہ دے سکتا ہے، لیکن اگر زوال آفتاب تک بھی نہ دے تو پھر بعد میں ادا اور قضا کی نیت کے بغیر فطرہ دے دے، اور لیکن یہ کہ بہرحال جب بھی دے گا تو فطرے کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی یہ ارادہ رکھے کہ میں قربت الہی حاصل کرنے کے لیے فطرہ ادا کر رہا ہوں۔ اب جو مہمان غروب آفتاب سے پہلے شب عید میں کسی کے یہاں آ جائے، اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے، اگر وہ صاحب خانہ کی رضامندی کے ساتھ آئے، اور اگر رضامندی کے بغیر بھی آئے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بہت سے بڑھئی ہیں، مزدور ہیں، مستری ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اگر ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے صاحب خانہ تو پھر مزدوری کے ساتھ ان کا فطرہ بھی واجب ہے، لیکن اگر انہیں کھانا نہیں کھلاتا، فقط مزدوری دیتا ہے، تو پھر ان کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں۔ اب فطرہ کس کو دیا جائے گا؟ تو بہرحال اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو مستحقین زکوٰۃ مال ہیں ان کو فطرہ دیا جائے گا، اور وہی فطرے کے مستحق ہیں، ان کو فطرہ دیا جائے۔ لہذا اگر انسان کے یہاں وہ موجود ہوں تو ان کو دے، ان لوگوں میں بھی اپنے اعزاء و اقربا کو میں اگر مستحقین موجود ہوں کو تو ان کو ترجیح دینا چاہیے، اور اہل علم و فضل کو سب کے اوپر ترجیح دینا چاہیے۔ بہرحال یہ مستحبات میں سے ہے۔ انسان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سوچے کہ میں شب عید آنے سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں یا اس سے بھی پہلے میں فطرہ دے دوں، فطرے کی نیت سے نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو مثلاً قرض دے دے ماہ مبارک رمضان میں یا پہلے، اور جب شب عید آ جائے تو اسی قرض کو وہ فطرے میں شمار کر لے اور اسی کی نیت کر لے تو اس کا فطرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے یہاں اس کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر یہ بات ضروری ہے کہ وہ شیعہ مستحقین کو فطرہ دے، شیعہ مستحقین کی موجودگی میں غیر شیعہ کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر غیر شیعہ نہ ہو، اگر شیعہ نہ ہو تو غیر شیعہ کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، مگر ناسبی کو بہرحال فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ ناسبی وہ ہے جو علانیہ عداوت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار کرتا ہے۔ جب آدمی کے یہاں خود مستحقین موجود ہوں، شہر میں موجود ہوں، تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ فطرہ لے کے جائے، بلکہ اسے اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں مستحقین تلاش کرنا چاہیے اور ان کو فطرہ دینا چاہیے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے، میری نظر میں اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی جتنی بھی مالی عبادات ہیں، چاہے وہ خمس کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ فطرہ کی صورت میں ہو، آپ دیکھیں کہ اسلام ایک مومن کی عزت کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس نے مستحقین سے یہ نہیں کہا کہ تم مستحق خمس ہو، تلاش کرو کہ کس نے خمس نکالا ہے اور اس کے پاس جا کے اس سے خمس لے لو۔ اس نے مستحقین زکوٰۃ سے نہیں کہا کہ تم مستحق زکوٰۃ ہو، جاؤ اور تلاش کرو کہ کس نے زکوٰۃ نکالی ہے اور اس سے اپنے لیے زکوٰۃ لے لو۔ اس نے مستحقین زکوٰۃ فطرہ سے نہیں کہا کہ تم دیکھو کہ کس کس نے زکوٰۃ فطرہ نکالی ہے اور تم اس کے پاس جاؤ اور اس کے لیے اس سے اپنے لیے زکوٰۃ فطرہ لے گئے، بلکہ
عزت دیتا ہے اور ہر ایک کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے زکوٰۃ نکالی ہے، خمس نکالا ہے، فطرہ نکالا ہے، ان سے اسلام کہتا ہے تم نے نکال دیا، اب تمہارے لیے واجب ہے کہ تم جاؤ اور مستحقین کو تلاش کر کے یہ مال اور ان کا حق ان تک پہنچاؤ۔ یہ ایک اہم ترین رخ ہے اس چیز کا کہ اسلام نے مومنین کی عزت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ حقیقت حال بھی یہی ہے کہ قرآن کے مطابق عزت یا اللہ کے لیے ہے، یا اس کے رسول کے لیے ہے، یا پھر مومنین کرام کے لیے ہے۔ فطرہ نکالنے کا روایات کی روشنی میں ایک بڑا فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فطرہ نکالنے سے روزے قبول بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزے قبول کروانا ہو تو ان کا ایک طریقہ فطرے کا نکالنا بھی ہے، اور چھٹے امام علیہ السلام کی روایت کے مطابق اس سے جن لوگوں کی طرف سے فطرہ نکالا جاتا ہے ان کی موت بھی ٹل جاتی ہے، ورنہ اگر فطرہ نہ نکالا جائے تو امام فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ ان کو موت نہ جائے۔ خداوندہ باقی محمد والے محمد علیہ السلام تمام مومنین کی حفاظت فرما، اس کورونا وائرس کا جلد از جلد خاتمہ فرما، اور جو اس کے مریض ہو گئے ہیں ان کو جلد از جلد شفا عطا فرما، جو مریض نہیں ہوئے ان کو محفوظ رکھ۔ ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور و تعجیل فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمیں امام